خلوص سے میرا یہ برفیلی دھوپ، ہرزوں کی برفیلی دھوپ جو شاید سویا ہوا تھا، میں یہ کہوں گا نیند سے بیدار ہو کے آپ سب کے سامنے آ چکا ہے۔ بہت شکریہ میرے بڑے اچھے اساتذہ کرام قسم کے رفقائے کار نے، پروفیسر صدف چنگیزی صاحب، جناب شفقت آسمی صاحب، میڈم پروفیسر زینت ثنا صاحبہ، اور بہت سارے دوست جناب ڈاکٹر رشید اسد صاحب، اور سارے جنہوں نے اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار کیا۔ میں زیادہ وقت تو آپ لوگوں کا نہیں لوں گا، بس صرف تھوڑی سی جیسے محترمہ غزالہ صاحبہ نے اس سفر کے بارے میں پوچھا ہے، تو میں کچھ اس سفر کے بارے میں ایک ہلکی پھلکی سی ہیڈ لائنز کم از کم بتا دوں۔ زندگی ایک سفر ہے سہانا۔ مختصر بات، میں نے یہ سفر ادب کا الگ سے شروع کیا اور اپنے پروفیشنل سفر کا آغاز ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے میں چلتا گیا۔ ادب کا آغاز تو میں یوں کہوں گا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے اپنے اس میں کہا کہ سنڈے ون اسکول میں ہم پڑھا کرتے تھے، پروفیسر عبدالغفور اوٹی صاحب، الف واؤ ٹے یہ بڑے خوبصورت اردو دان اور اہل علم تھے اور بڑے اچھے اردو کے ہمارے پروفیسر ہوا کرتے تھے۔ تو ان کا جو لب و لہجہ، تذکیر و تانیث اور اردو پہ زور دینا، ہر شعر پہ ہم سے تبصرہ مانگنا اور تشریح کروانا، تو ان چیزوں سے تھوڑی سی وہ کیا کہتے ہیں کہ اچھی لگی ان کی عادات، بس قدرتی وہاں سے مجھ میں یہ چیزیں سرایت کرنے لگے۔ تو پھر میں اردو میں میرے بڑے اچھے مارکس بھی آئے تھے، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا گیا۔ پھر کالج کے زمانہ آیا، وہاں پہ بزم طلبہ کے سیشنز ہونے لگے، مشاعرے ہونے لگے، اس سے بھی مجھے کافی تقویت ملی۔ پھر ریڈیو کا زمانہ آ گیا، ریڈیو میں ایسے میں نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن یہ جو سفر میں یہ میں نے شوقیہ نہیں کیے تھے۔ آئی ایم پراؤڈ ٹو سے کہ ان عوامل نے مجھے اس اسٹیج پر کھڑا کرنے میں میرے خیال میں کلیدی رول ادا کر دیا۔ آئی واز سیلف میڈ اسٹوڈنٹ۔ میں نے اپنی زندگی کا آغاز اپنے ہاتھوں خود ہی کیا، اور الحمدللہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ شاید تاریخ میں رقم کر گیا میں ایک بولان میڈیکل کالج کی، کہ آج تک بی ایم سی کی تاریخ میں نہ تھا، نہ ہے، اور نہ رہے گا، آئی ہوپ، کیونکہ ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہی واز سیلف میڈ، اور اس نے تہیہ کیا تھا کہ میں اپنے کم از کم والدین پہ بوجھ نہیں بنوں گا۔ ساتھ ساتھ میں پڑھتا بھی گیا اور ایک راہ ڈھونڈی اپنی اس کشتی کو آگے چلانے کے لیے، ایک پارٹ ٹائم جاب کی۔ پتہ چلا کہ وہ کشتی تو بالکل پاس ہی نیا بولان میڈیکل کالج بن رہا تھا، اور ہماری جو بیچ تھی وہ پرانے میڈیکل کالج میں تھی، تو شام کی شفٹیں وہاں ہوا کرتی تھی۔ میں بہت جگہوں پہ جا کے پارٹ ٹائم کے لیے میں بڑی خوشی سے کہہ رہا ہوں، بڑے فخر سے کہہ رہا ہوں، آئی ایم پراؤڈ ٹو سے سر۔ لوگ شاید اپنا ماضی چھپائیں، لیکن نہیں، میں اس ماضی کا شاخسانہ نہ، لیکن حال اور مستقبل میں آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہوں۔ اور یہ ایک موٹیویشنل اسٹیپ فار دی ینگسٹرز کہ کوئی ہیزیٹیشن نہیں کرنا چاہیے زندگی میں، زندگی خود بخود آپ کے سامنے منزلیں آتی جائیں گی، تھوڑی سی آپ اسٹیپ بڑھا لیں۔ دن کو میں پڑھتا تھا، آئی واز میڈیکل اسٹوڈنٹ ٹل آئی ریمبر، ہاف شرٹ، پینٹ، وائٹ کوٹ، ہاتھ پہ، گلے میں اسٹیتھوسکوپ، نو بڑی بات نوئنگ کہ شام کو اس شخص کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں۔ میں شام کو نکلتا تھا 9 بجے کے بعد، جب ہاسٹل میں میرے دوست کچھ لوگ کیرم بورڈ کھیلتے تھے، کچھ ٹی وی دیکھتے تھے کامن روم میں، اور میں اکیلا خاموشی سے ایک پٹا پرانا جوڑا ایک پٹا پرانا جوڑا کپڑوں کا پہن کے، ایک چادر پٹو سی سر پہ لپیٹ کے، پرانے چھمٹ جوتے پہن کے میں اس ٹھیکیدار کے پاس کام کرنے جاتا تھا، جس کی دہاڑی 30 روپے ہوا کرتی تھی۔ ایک دن مجھ سے وہ ریڑھی میرے ہاتھ سے گر گیا، اس نے مجھے ڈانٹ کے دھتکار کے آدھی دیہڑی پہ مجھے فارغ کر دیا۔ 15 روپے میرے سامنے یوں پھینک دیے، وہ میرے ہاتھ میں بھی نہیں دیے، ایک انسلٹنگ آمیز انداز میں کہ جائیں دفعہ ہو جائیں، آپ نے میرا مثالہ ظاہر کر دیا۔ میں نے کہا یہ میں بیلچے سے اٹھا کے واپس ڈال دوں گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، گل نہیں، آپ کی وجہ سے کسی اور کا کام رک گیا۔ اس نے مجھے 15 روپے دے کے مجھے کام سے فارغ کر دیا۔ اور دیکھیے کیا قدرت اپنے وہ کرشمے دکھاتے ہیں کہ 25 سال بعد جب میں بولان میڈیکل کالج میں ایک سرجن اسی او پی ڈی میں بیٹھا ہوا، میں او پی ڈی کر رہا ہوں کہ ایک بزرگ آدمی اپنی بیٹی کے ساتھ ان ہو جاتا ہے سین میں۔ دور سے دیکھ کے اس کو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، بال لپ کر کے، یار کیا یہ وہی شخص ہے؟ میں نے ایک دم کھڑا ہو کے اس کا نام لیا، ٹھیکیدار صاحب آپ ہیں؟ پریشان
ڈاکٹر صاحب ہم تو فرسٹ ٹائم آپ کے او پی ڈی میں آئے ہیں. اینڈ ہی واز ریفرڈ بائی اے فزیشین. وہ سرجیکل کیس تھا, فزیشین نے اس کو ریفر کیا تھا آپریشن کے لیے. تو میں نے کہا آپ تشریف رکھیے. میں نے اس کو ذرا وی آئی پی پروٹوکول دے کے اس کی ایگزامینیشن چیک اپ دس دیٹ کر کے کہہ رہا آپ اتنے مہربان کیوں؟ میں نے کہا یار کوئی وجہ تو ہوگا, آپ بتائیے آپ کی وہ ٹھیکیداری کہاں گئی؟ بولا ہاں اس بلڈنگ میں تو میں ٹھیکیداری کیا کرتا تھا, آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ اب تو میں بڑا بزرگ ہو گیا ہوں, 25 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. میں نے کہا وہ رات کی شفٹیں؟ بولا ہاں مجھے یاد ہے میرے یہاں ڈبل شفٹ کے کام ہوتے تھے. میں نے کہا غریب دبلا پتلا سا لڑکا بجری کی ٹرالی لے کے آپ کے ساتھ مزدوری کرتا تھا, یاد ہے؟ اس تو بولا نہیں آئی ڈونٹ نو. آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں کھڑا ہو کے میں نے کہا وہ شخص میں تھا, وہ ریڈی بردار میں تھا جو آپ کے ساتھ 15 روپے دیہڑی میں کام کرتا تھا, اور آج آپ میرے پاس آئے, میں آپ کے احسانوں کا بدلہ کیسے چکاؤں؟ شرمندہ سا ہوا وہ. میں نے اس کی ہمت بڑھا لی, اس کا ہاتھ پکڑا, باقاعدہ اس گیلری میں اس کو لے گیا. میں نے دیکھی ٹھیکیدار صاحب یہ وہ گیلریاں تھیں, یاد ہے جہاں میں بجری کا کام کیا کرتا تھا. شرمندگی سے وہ فیل کر رہا تھا. میں نے اس کو بڑا حوصلہ دیا, میں نے کہا وہ زمانہ ہوتا, میرا اصلی کام تو یہ تھا, میں اس کام کے لیے وہ کام کر رہا تھا. اینی ہاؤ میں نے اس کی سرجری کی. اچھا اس پہ میں بینگ اے رائٹر مجھے ایک موضوع بھی مل گیا. میں نے ریڈی کے عنوان سے ایک بڑا خوبصورت اسٹوری بھی لکھا تھا. جب اس کی میں سرجری کر لیتا ہوں, اس کی ٹرالی کو میں خود اپنے ہاتھ سے کھینچتے ہوئے تھیٹر کے باہر جب لے جاتا ہوں تو میرے جونیئر سے پریشان, سر آپ کسی وارڈ بوائے کو, جونیئر ڈاکٹر, میں نے کہا نہیں مجھے کھینچنے دو یہ ریڈی, یہ اس ریڈی کی جو ہے نا بدلے میں مجھے یہ ریڈی ملا جو آج میں اس کا ریڈی کھینچ رہا ہوں. تو میں وہ اس کے لوائقین کے حوالے. بہرحال مختصر یہ زمانہ گزرتا گیا. کالج میں شاعری پروان چڑھتی گئی, اردو کے دوست ملے, اور جیسے ریڈیو کے حوالے سے محترمہ نے نام لیے جناب عابد رضوی صاحب کا, اور بھی 2-3 سینئر پروڈیوسرز تھے, ان کے ساتھ رہ کے اردو بول کے الحمدللہ میں نے کوشش کی کہ میں اردو میں کچھ بولنا چاہوں. اور یاد ہے مجھے جے پی ایم سی میں جب میں پی جی شپ کے دوران گیا تھا تو کراچی میں جناح اسپتال میں ایک مشاعرہ ہوا اردو کا, میرے دوستوں نے میرا نام دیا. تو رئیس امروی صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے, ہی واز الائیو, وہ صدارت فرما رہے تھے. وہی سفید چوڑی دار پاجامہ اور سفید رنگ کے کپڑے اور بال جو ہے نا وہ کنگھی کیے ہوئے, اور ایک ہاتھ تکیے پہ رکھ کے یوں ٹیک لگائے. جب میں نے ایک ٹوٹی پھوٹی سے غزل کچھ تکبندی میں کہہ سکتا ہوں اس زمانے میں, تو بلایا, بولے بیٹے ادھر آ جاؤ. میں آیا, کہاں سے آیا ہوں؟ میں نے کہا سر میں بلوچستان سے آیا ہوں. کیا کہتے ہیں سر؟ کہ فرمانے لگے آپ لکھا کیا کریں, آپ میں یہ جراثیم مجھے نظر آتے ہیں, یہ ان کے الفاظ تھے, آپ لکھا کریں آپ میں یہ جراثیم مجھے نظر آتے ہیں. تو لوگ آٹوگراف لیتے تھے اس زمانے میں, میرے پاس ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ تھا, وہ میں نے ان کے سامنے رکھ دیا. میں نے کہا حضور کچھ لکھ لیجئے گا تاکہ مجھے یاد رہے. فرمانے لگے میں اور تم مر مر کے جیتے, میں اور تم مر مر کے جیتے ارے زندگی. نیچے انہوں نے رئیس لکھتے تھے اپنا نام, وہ کر کے مجھے دے دیا. میں نے سینے سے لگایا, میں نے کہا چلیے ایک بڑی اچھی ریکمنڈیشن مل گئی مجھے اتنے بڑے استاد کے اس کے. بہرحال کوشش کی میں نے سر اپنا یہ مجموعہ کلام گزشتہ 30 سالوں میں محیط کہوں گا ایسے مختلف ادوار میں مختلف انداز میں لکھاتا گیا, لکھتا گیا, مٹاتا گیا. وہ کہتے ہیں پیپر پھاڑتے گئے, پھر رینیو اینیو. کوشش کی کہ اپنے اس ماحول میں رہ کے اپنے بلوچستان کے رنگ میں اردو کو ایک نئے انداز میں لکھوں. جائے کہ بہت ساری کمیاں ملیں گی لب و لہجے میں, تذکیر و تانیث میں, ناپ تول وزن جس میں, لیکن میں نے کوشش کی کہ کسی سے باقاعدہ اصلاح میں نے آج تک نہیں لیا. یہ میں بڑے فخر سے کہہ رہا ہوں. اس لیے میں نے کہا وہ شاعری اگر میں کسی سے اصلاح لے کے لکھوں پھر تو کریڈٹ اس استاد کو جائے گا. جو میری من ون جو اوریجنلٹی ہے, جو اس ماحول میں رہ کے میں اپنی مادری زبان براوی کی شاعری لکھتے لکھتے اردو کی طرف میں اگر میں گیا ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ اردو میں بھی لکھتا جاؤں اور اس میں وہی رنگ نظر آ جائے. یقیناً میں یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ کچھ غلطیاں آپ لوگ درگزر ضرور کریں گے جس میں تذکیر و تانیث مذکر مؤنث, لیکن اٹس اے پیور بلوچستانی کلر اس میں آپ لوگوں کو ملے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں لکھتا گیا الحمدللہ, کیونکہ میں نے زندگی خود سیلف میڈ اور وداؤٹ اینی ہیلپ میں نے شروع کی تھی. اس طرح میں نے اپنی شاعری کو بھی اسی رنگ میں وہ ڈال دیا. اور اسی طرح میرے جو کچھ شغلیاں ہیں, شکار, میں شکار بھی جب گیا تھا تو جو پہلا خرگوش میں نے ہٹ کیا, والد صاحب مرحوم میرے ساتھ تھے, تو 2 گنز تھے. ایک گن والد صاحب کا تھا میرے ہاتھ میں اور ایک دادا مرحوم کا گن ان کے ہاتھ میں تھا.
نشانی تھی ان کی. تو خرگوش سامنے سے بھاگنے لگا تو والد صاحب نے اپنا گن مجھے کہا آپ اس سے مارے. میں نے کہا نہیں, میں دادا مرحوم کے گن سے اس کو شوٹ کروں گا. دیٹ واز مائی فرسٹ شوٹ آف ریبٹ. تو والد حیران کہ میں نے ان کو ڈائریکشن دیا, نہیں مانے, تو میں نے وہ لے کے والد صاحب کے سامنے شوٹ کیا. وہ گر گیا. والد کے دوست تھے, بڑی خوش ہوئی, مجھے حق کیا. تو میں نے کہا ابو مائنڈ نہیں کرنا, میں زندگی اپنے انداز سے جینا چاہتا ہوں. تو اسی طرح میں اپنے زندگی کے ہر اسٹیپ کو اپنے انداز سے الحمدللہ لے کے آگے بڑھتا جا رہا ہوں. تو آپ دوستوں کی محبت ہے کہ اتنی پذیرائی کی اس کتاب کی, خاص کر میرے اساتذہ اور ٹیچرز اور سینئر پروفیسر صاحبان. تو اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہوں, ونس اگین آئی ایم ریئلی تھینکفل فار پروفیسر ڈاکٹر صلاح الدین مینگل صاحب. نو ڈاؤٹ ہی از اے کائنڈ مین. وہ قدردان ہے اچھی کتابوں کا, اچھی تحریروں کا, اور اکیڈمی کے توسط سے اس طرح ان کی حوصلہ افزائی رہی, ان کی رہنمائی رہی. تو مجھ جیسے کئی ایسے علم کے پیاسے اسٹوڈنٹ جو ہیں آگے آ جائیں گے, اور ان کی مردہ شاعریاں, سوئے ہوئے الفاظ, ان کو ایک زندگی دے کے کتابی شکل میں اس پلیٹ فارم سے آگے آپ لوگوں کے سامنے لے کے آ جائیں گے. بہت بہت شکریہ. ایک دو مصرے میں سنا کے پھر میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. جیسے ہاں, ایک کتھا ہے کہ میں جگر گردے کلیجے کاٹ کر, کچھ سرجیکل سا کتھا میں ایسے کہتا ہوں, بینگ اے سرجن, میں جگر گردے کلیجے کاٹ کر ایک دل نادان بھی رکھتا ہوں میں, ایک دل نادان بھی رکھتا ہوں میں, اور تم نہ مانو یہ حقیقت ہے مگر, تم نہ مانو یہ حقیقت ہے مگر دل کسی کے پاس بھی رکھتا ہوں میں. بہت شکریہ, بہت نوازش, محبت. اور یہ میری پہلی کتاب نہیں ہے, میں اس لیے اٹھا کے لایا ہوں. مائی فرسٹ بک واز ان انگلش, انگریزی میں لکھی ہوئی تھی 1995 میں. یہ میرا پیور ریسرچ بک آن ڈیزیزز آف کولون اینڈ کولونوسکوپی, جو بلوچستان میں مجھے کریڈٹ ہے الحمدللہ کہ میں پہلا کولونوسکوپک سرجن ہوں جو انتہائی ریسرچ کے بعد 8 سال ریسرچ کرنے کے بعد میں یہ کتاب لکھنے کے قابل ہوا. اور اس میں جو ریفرنسز ہیں غالباً کوئی میرے خیال میں 700 یا 750 کے قریب میں نے بکس اسٹڈی کیے, تب کہیں جا کے یہ کتاب میرے سامنے آ گیا. تو میرا پہلا تصنیف, پہلا مجموعہ کلام انگلش میں لکھی ہوئی میری میڈیکل بک. اس کے بعد ویدن براوی میں میری کتاب, وہ کئی دوستوں کی نظر سے گزرا ہوگا, 2006 میں غالباً یہ آ گئی. اور نئی نویلی بقول پروفیسر ساسولی صاحب کے دلہا اور دلہن کو اس منگنی شادی کا انہوں نے ذکر کیا تھا, تو میرا نئی نویلی جو ہے وہ یہ ہے جی آپ لوگوں کے سامنے. آپ لوگوں کی پذیرائی, محبتیں, خلوص کا بے حد مشکور و ممنون ہوں میں. السلام علیکم.